السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا حضور والا، ابھی آپ دوران گفتگو آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے ایک بھائی کے بیٹے تھے عبداللہ، جن کی 4th کلاس میں شادی ہوئی تھی. میری بہن کے بیٹے تھے. آپ کی بہن کے بیٹے تھے. تو میں نے سوچا کہ ہم آپ کے جو جونیئر پوتے پوتیاں ہیں، جیسے کہ شعیب خان صاحب اور حفصہ وغیرہ اور آمنہ، تو وہ تو آپ کی اسی بات پہ بڑے حیران ہوئے تھے کہ جب آپ حج پر گئے تو آپ بوری میں آلو پیاز اور گندم ساتھ لے کے گئے تھے. تو یہ سن کے تو ان کے اور زیادہ حیرت کے چھکے چھوٹ جائیں گے. وہ تو چھت سے جا لگیں گے کہ 4th کلاس میں کسی کی شادی ہو سکتی ہے. تو میں چاہتا ہوں چھوٹی عمر میں لوگ شادیاں کرتے تھے. تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ بتائیں وہ شادی کب ہوئی اور اس کی ذرا کچھ تفصیل بتائیں ذرا. اور یہ ویڈیو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں شعیب، حفصہ، آمنہ کے لیے. اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ وہ دور تھا سادگی کا. جی. تعلیم تو تھی نہیں، اسکول وغیرہ نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، سارے لوگ سادہ ان پڑھ ہوتے تھے. ان کی زندگی میں ایک ہی خوشی کا موقع ہوتا تھا، وہ ہے کسی بچے بچی کی شادی. واہ 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 واہ. بعض دفعہ بچے بچیاں بھی دنیا میں آئے نہیں ہوتے تھے تو ان کے رشتے کر لیتے تھے. کیا بات ہے. یار تیری اگر بیٹی ہوئی، میرا بیٹا اگر ہوئی، ہاں ایسے اگر ہوئی، ہوئی. یہ تو تصوراتی دنیا میں قدم رکھ لیا. ایسے ہوتا تھا. اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہوتے تھے، بھئی یہ لڑکی مجھے دے دے، یہ لڑکا مجھے دے دے، تو کر لیتے تھے رشتے ناتے. پھر ذرا سا بچہ بھاگنے دوڑنے والا لگا تو شادی ہی کر دو. جی. اکثر شادیاں کر دیتے تھے. میں اسی لیے میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ خوشیاں ہی چاہیے تو خوشیاں ہی چاہیے تو کوئی میلہ منا لو، 11ویں شریف منا لو، عرس منا لو. دیہاتوں میں میلے بھی جی ہوتے ہیں. جی ہمارے یہاں میلوں ٹھیلوں کا رواج نہیں تھا. جی. تو عبداللہ اصل میں میرا ذریعہ بنا ہے تعلیم کا. میں تو طفیلی ہوں. جی. جب پاکستان بنا، ٹھیک ہے. ہم پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے ادھر آ گئے تھے. والد صاحب نے جو زمین فورڈ آباد میں لی، غیر آباد زمین کی تلاش میں. تو جب پاکستان بنا تو ہمارے بہت سارے رشتے دار بیچارے ہمارے پاس انہوں نے آ کے ٹھکانہ پکڑا. صحیح ہے. اس میں یہ میری ہمشیرہ دوسرے نمبر کی عبداللہ کی والدہ، یہ بھی ہمارے پاس آئی ٹھیک. اور رہی کچھ عرصہ. اس نے بڑے بھائی سے، ولی محمد مرحوم سے کہا کہ یہ عبداللہ تو وہاں پڑھتا تھا، اسکول جاتا تھا، اب اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا. یہ ایگزیکٹلی کس جگہ سے آئے تھے یہ لوگ؟ آپ سارے، یہ آپ کی بہن کا خاندان آیا تھا یا آپ کے والد بھی؟ نہیں والد تو پہلے آ گئے نا، ہم پہلے آ گئے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بعد میں آئی ہجرت کر. میں سمجھ گیا. تو یہ اسی جگہ رہتے تھے جہاں سے آپ آئے تھے میرے پوچھنے؟ تھوڑا فاصلہ تھا. اچھا، وہ جگہ کا اگر تھوڑا بتا دیں. ان کے گاؤں کا نام تھا برج. جی. گاؤں کا نام ہی برج تھا. صحیح ہے. یہ کون سے تحصیل اور ضلع میں تھا اگر؟ بس ضلع فیروز پور تھا، تحصیل کا تو. ٹھیک ہے. اور بھائی صاحب نے کہا یہاں بھی اسکول ہے ساتھ والے گاؤں میں. صحیح ہے. تو ان کا یہ ساتھ والے گاؤں میں اکیلا کیسے جائے گا. ٹھیک ہے. میرا خیال یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. تھوڑا سا جی بتایا آپ نے، لیکن اگر کوئی بات نہیں. تو بھائی صاحب نے کہا نہیں، یہ حنیف اور رفیق ان دونوں کو اس کے ساتھ بھیجیں گے. ٹھیک ہے. ہم تو جانوروں وغیرہ کو لے کے چراتے تھے کھیتوں میں. ٹھیک ہے. وہ بڑا مشکل کام تھا. صحیح ہے. گرمی ہوتی، لمبے دن ہوتے. جی. بعد ہماری جان چھوٹی، انہوں نے کہا اسکول جایا کرو. ہاں جی. ہم خوش ہو گئے. ہاں. نہ کوئی کتاب، نہ کاپی، نہ پینسل، نہ کچھ بھی نہیں، اسکول ہے بس. ٹھیک ہے. اور اسکول بھی ایک تھوڑا سا پانی کا تھا، وہ تالاب سا چھوٹا تھا. جی. اسے کہتے ہیں ڈگی. جی. وہ پینے کا پانی اس میں بھرتے تھے لوگ. اچھا. نہر کا پانی اس میں جمع کرتے تھے، وہی ہم گھروں میں استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے کنارے ایک بیری کا درخت تھا، اچھا پرانا، بڑا سایہ تھا. ساتھ پانی ہو، اوپر سایہ ہو تو ٹھنڈی جگہ تھی. ٹھیک ہے. تو وہاں ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے زمین پر ہی. نہ کوئی ٹاٹ تھے، نہ کوئی کرسیاں تھیں. ایک کرسی تھی صرف ماسٹر صاحب کی، کوئی کمرہ بھی نہیں تھا. وہ کرسی بھی اٹھا کے جب چھٹی ہوتی تھی ہم ٹائم بھی گھر رکھ دیتے تھے. اچھا. اگلے دن نکال کے لے آتے تھے. کیا بات ہے. اور مجھے تو مزہ آ گیا، وہ گرمی سے بچ گیا، کے کھانے سے بچ گیا. ٹھیک ہے. تو میں نے کچھ پڑھائی میں الف بے پڑھنا شروع کر دی، دلچسپی نہیں. ٹھیک ہے. وہ جو میرا بھتیجا تھا حنیف، اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ قید ہو گیا.
صحیح ہے، آزاد کرنے والا تھا. ٹھیک ہے. ایک دن بھائی صاحب ادھر سے گزرے تو اسکول میں آ گئے. تو ٹیچر نے کہا بھائی ولی محمد یہ جو تیرا بیٹا یہ تو پڑھتا نہیں، اس کو ضائع نہ کرو، صحیح ہے، اپنے کام کاج پر لگاؤ، صحیح ہے. تیرا بھائی پڑھ جائے گا. ہمارے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ پڑھے یا نہ پڑھے سب کو ڈنڈے کے زور سے لاٹھی سے ہانک کے اعلیٰ ترین تعلیم دلوانے پہ لگایا ایسا جائے. اس وقت نہیں تھا. جی اور بھائی صاحب نے اپنے بیٹے کو تو اٹھا لیا، وقت چل کا دکار ٹھیک. ساتھ لے آئے. یعنی 3 لوگوں کا گروپ جو پڑھنے ڈالا تھا اس میں سے 1 مائنس ہو گیا. میں اور عبداللہ دونوں اکٹھے جاتے تھے، اور بھی تھے گاؤں کے لڑکے 2-3، ٹھیک ہے. وہ جاتے تھے پڑھ کے آ جاتے تھے. تو 4تھی جماعت میں وہ بہنوئی صاحب بھی آئے مہاجر ہو کے. ٹھیک ہے. ان کی 3-4 بیویاں تھیں، ایک یہ میری ہمشیرہ تھی، یہ ان کی باقاعدہ شادی تھی. باقی بے قاعدہ شادیاں اللہ ان کی بخشش کرے. جو عورت ان کو پسند آ جاتی تھی بس وہ اسی شادی کر لیتے. واہ واہ واہ، یہ اس پہ بھی اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اس پہ بھی اگر تھوڑی سی، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کے لیے بھی وہی چیز نہیں وہ ایسا نہیں تھا، ان کے لیے باقاعدہ اچھی شادی شریف. وہ لڑکیاں بھی شریف تھیں جو ان کے نکاح میں آئیں. ٹھیک. تو وہ میری ہمشیرہ تو کل ہی نے کون ذکر کر رہا تھا کہ ہمیشہ اپنی سوکڑوں کا ذکر ایسے کرتی تھی جیسے سہیلیوں کا، ٹھیک ہے، ادب احترام سے اچھے طریقے سے. صحیح ہے. تو اچھی روایات تھی ہمارے اچھا، خاندان میں. اچھا نہیں وہ ان کے بارے میں وہ ذرا اگر تھوڑے مزید. وہ بہنوئی صاحب آئے تو انہوں نے کہا ہے عبداللہ نے میں لینا آیا، ہاں، یہ بیاہ کرنا ہے. اسکول لینے آئے؟ نہیں گاؤں میں آئے نا جہاں رہتے تھے، ہمارے گھر آئے، سسرال آئے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. تو عبداللہ اور اس کی والدہ اور اس کی بہنیں تو ہمارے پاس رہتی تھی نا. ٹھیک ہے. تو والد صاحب نے کہا یار یہ پڑھ رہا ہے، اب 4تھی میں ہو گیا، اس کو پڑھنے دے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا چاچا اسی نو پڑھا کے کہڑا پٹواری لانا ہے، ہاں، بس بہت پڑھ لے نے. بہت پڑھ لیا 4th کلاس میں. پھر اس کو لے گئے. جی. پھر وہاں انہوں نے اپنے پاس اس کی شادی وادی کی. ٹھیک ہے. پھر وہ بیوی کو لے کر آیا ٹھیک ہے. عبداللہ، یار اس کے ساتھ بڑا بھی آیا ہوگا ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں جہاں رہتے تھے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ لڑکی ہم نے دیکھی، ہاں، کہیں گے تو لڑکی لیکن وہ ایک عورت تھی پوری، ان کے رشتے دار. ٹھیک ہے. ہاں، بہت اچھی شریف اس نے زندگی بہت اچھی گزاری ہے. ٹھیک ہے. تو ہو گئی عبداللہ کی شادی. اچھا. پھر 5ویں پڑھ کے عبداللہ چلا ہی گیا یہاں سے، وہ منتقل ہو گیا اپنی زمین پر اپنے گھر میں. ٹھیک ہے. اپنے والد کے پاس. جڑا وڑا، ہاں، ضلع فیصل آباد میں. ٹھیک ہے. تو اب سب عبداللہ کی تو لمبی کہانی نہیں، بیچارہ اچانک فوت ہو گیا. جی. کھیت سے جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کے لایا تھا، ٹھیک ہے. سر پہ گٹھڑ اٹھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. گاؤں میں داخل ہوا آبادی میں، ہاں جی. یکدم گر گیا. ٹھیک ہے. اچھا جوان تھا. یہ 1982 کی بات بتا رہے ہیں؟ ہیں؟ یہ 1982 کی بات بتا ہاں رہے جی. ہیں. تو لوگ جو دائیں بائیں بیٹھے تھے بیٹھکوں میں یا دکانوں پر، آباد گاؤں تھا وہ، ٹھیک ہے. فیصل آباد. ہاں جی. تو کہنے لو جوان دیکھو ڈگیا پہ، ہاں. اینے پٹھے نہیں چک کے ٹوٹ سکے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہنسو نہیں، ہاں. تم کہو گے گر کے مر گیا، ہاں. حقیقت یہ ہے کہ میں مر کے گرا ہوں، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے. اچھا. پھر وہ بندے گئے اوپر سے چارہ ہٹایا، 4 پائی لائے، اس کو اس پہ لٹایا، اچھا. اس کے گھر لے گئے. ماں رو رہی تھی، جمعے کا دن تھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا اماں رونے کی کوئی بات نہیں، تھوڑے دن کی جدائی ہے، وہیں آ جائیں گی آپ. اچھا بھائی پوری تیاری کر لی اس موت کی، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی علاج، نہ کوئی ٹیم، نہ کوئی ٹی ایچ کیو، نہ ڈی ایچ کیو، نہ بی ایچ یو، نہ آر ایچ سی. یہ تھے ہی نہیں اس زمانے میں. ہاں. اس کی بیوی جھانگ میں تھی، جو کچھ زمین بھائی صاحب بہنوئی صاحب کو فیصل آباد میں ملی، کچھ جھانگ میں ملی. جی. تو عبداللہ کی بیوی وہاں تھی. ٹھیک ہے. کہہ رہا تھا، یاد کر رہا تھا، یہ وہ حمیمہ آ جاتی تو اچھا تھا، کوئی بچہ آ جاتا تو اچھا تھا. لیکن وہ کون اتنی جلدی کوئی ٹرانسپورٹ اور ایسے رسائل بھی نہیں تھے. جی. نہ ان کے پاس گاڑی. کا ایک ساڑا بھی تھا، ایک بہنوئی بھی تھا، ایک ہی آدمی. جی. محمد دین اس کا نام تھا. ٹھیک ہے. حاجی محمد دین. اس نے بھی ایسے 4تھی 5ویں میں حج کیا تھا. اچھا. حاجی محمد دین نے. ٹھیک ہے جی. وہ آ کے بیٹھا ہوا تھا، اسی گاؤں میں وہ رہتا تھا. اور بھی آدمی تھے گاؤں کے. اس نے کہا بھی جمعے کا وقت ہو گیا ہے. عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ سارے جاؤ جمعہ پڑھو.
अच्छा मेरी तो है मजबूरी, मैं तो पूछ नहीं सकता। ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं मिलकर जाऊंगा आपसे, जब आएंगे ना फरिश्ते मुझे लेने अच्छा, तो मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। ये तो पूरा रूहानी माहौल बना दिया कमाल जैसे है, कोई वलीउल्लाह हो। कमाल है, वलीउल्लाह ही था। अच्छा बस वो सारे जुमा पढ़ने चले गए, ठीक है। इसकी मौत का वक्त आ गया। हम्म, तो कह रहा था उन फरिश्तों से, आ गए हो? अच्छा मैंने तो हाजी मोहम्मदीन से कहा था कि मैं मिलकर जाऊंगा। अच्छा चलो अच्छा, ठीक है। अल्लाह की तरफ से वादा आ गया तो चलना है। ठीक है। अच्छा वे हाजी साहब को मेरा सलाम देना। अच्छा और बस उसकी रूह परवाज कर गई अब्दुल्ला की। ऐसी अमवात पता नहीं, एज ए डॉक्टर मैंने बड़ी अमवात देखी हैं अब तक, लेकिन ये ऐसी रूहानी सी बात जो हम किताबों में पढ़ते हैं या बुज़ुर्गों से कम सुनते होती है, हैं, कम होती वो हम तो वही जी इलाज कर रहे हैं, बंदा बेहोश हो गया, फिर उसकी हिचकी लग गई और हो नहीं गया। नहीं, वो बेहोश वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ। जी, ऐसे रूहानी गुफ्तगू करते हुए कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, ये बड़ी अजीब सी हमें लगती है नहीं, सुन बाज़ के। तो मुसाफा करते हैं पास बैठे, अच्छा भी सलाम वालेकुम। अच्छा, हाँ, कम है ऐसी मौतें, हाँ। लेकिन हैं। आपका जहाँ और है, हमारा जहाँ और। आपका जो जहान है ना, इसमें मादियत पर जोर ज़्यादा है, हाँ जी ऐसे ही है। रूहानियत के लोग कायल कम हैं। हाँ जी ऐसे ही है। तो ये हमारा सारा जहान जो है ये रूहानियत का है, हाँ हाँ, ये और तरह की दुनिया है। सही है सही है। बस वो अब्दुल्ला फौत हो गया, हमारे पास इतना आ गई। फिर मैं यहाँ से गया था, जी ज़ाहिर है हमशीरा के यहाँ जाना था, एक ही बेटा था उसका ठीक है। और मेरा साथी था। ठीक है। फिर वालदा भी मेरे साथ गई, मेरी वालदा। जी जी तो ये तो फिर वहीं रह गई कुछ अरसा बेटी के पास। ठीक मैं ठीक। वापस आ गया। अच्छा अच्छा, फिर कुछ अरसे के बाद महीना डेढ़ महीना गुजार के मैं वालदा को लेने के लिए गया। सही है। तो फैसलाबाद में एक अपना एडिशनल सेशन जज मियाँ मोहम्मद अकरम बेटू, जी वो मेरे ताल्लुक वाले थे। जी ये फैसलाबाद शहर में लगे हुए थे। ठीक है। तो बहुत हमारी आपस में मोहब्बत और ताल्लुकदारी थी। रमज़ान का महीना था, नहीं रमज़ान शायद नहीं था, गर्मियों का मौसम था। जी बाहर हम मिले, उसने मुझे पूछा, बड़ा दिलेर आदमी था, कि कोई काम है? अच्छा, अमूमन ये जज वगैरह ना नहीं मिलते और नहीं काम करते लोगों के, हाँ सुनना ही नहीं चाहते, मिलना ही नहीं चाहते, कोई काम कहेगा। ऐसे ही है। तो वो खुद पूछता था, भाई कोई काम है? हाँ ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया है अपने अजीज़ वकार की, मैं कोई मदद कर सकता हूँ, तो आई डू डू इट। ठीक है। मैंने कहा हाँ काम है। क्या काम है? जी अदालत में बैठे हुए। ठीक है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अम्मा को लेने के लिए, वो मेरा भांजा फौत हो गया था जी और महीना डेढ़ हो गया, वालदा को लाना है, तो यहाँ से गुजरते हुए मैंने कहा मैं आपसे मिलता जाऊँ। कहने लगे ये तो बहुत अच्छा किया हाजी जी, बेतकल्लफ है, ठीक है। कोई काम बताओ। मैंने कहा काम ये है, हाँ रमज़ान ही था, मुझे याद आ गया। ठीक है। मैंने कहा बात ये है कि वो ईद आ रही है, बहुत सारे बेचारे मुलजिम नज़रबंद हैं, जेलों में पड़े हैं, जमानतें नहीं हो रही, हालांकि इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं। ठीक है। ये वो जो है ना बेलेबल ऑफेंस है, जी जी जमानत हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपके पास काम का रश होगा, केस लगा नहीं, सुना नहीं। जी उन घरों की क्या ईद होगी जिनका बाप कैद में है, हाँ उन बीवियों की क्या ईद होगी? ठीक है। और यार तो सीधी गल करना हाजी। हाँ तो मैंने कहा यार तुझे समझ नहीं आ रही, सीधी बात कर रहा हूँ ना, जी। ना ईद खराब करो उनकी। अच्छा वो लोग जिनके बेलेबल केसेस हैं, जी जिनकी हो सकती है जमानत, ठीक है। उन सब की आज जमानतें ले लो। ठीक है। यार तुम उनके सिफारशी हो? मैंने कहा हाँ मैं सिफारशी हूँ। क्या बात। जिनका कोई नहीं, मैं उनका हूँ। ठीक है। उसने अपने लीडर को बुलाया, भाई देखो फाइलें निकालो, ये जो बेल एप्लीकेशन आई हुई है ना, जिन जिनके केस बेलेबल बनते हैं उनके वकीलों को बुला लो। और अगर वकील ना आए? नहीं ना आए तो भी जमानत जज ले सकते हो, उसमें अच्छा क्या बात है? अच्छा अच्छा, तो ठीक है। बुला लो और उन सबको भी अपने मुचल के दाखिल करें जमानतनामे, जी और उनकी वो बेलें ले लो। ठीक है। फिर मुझे उसने कहा चलो जो आपने कहा वो मैंने कर दिया, अब मैं जो कहता हूँ वो आपने करना है। ठीक है। मैंने कहा ये हाजिर अच्छा मियाँ साहब, मैंने कभी आपको इनकार नहीं किया। ठीक है। तो छोटे भाइयों की तरह से था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी था। ठीक है। उसने कहा आज आपने यहीं रहना है, सही है। मैं इस वक्त आपकी कोई खातर खिदमत नहीं कर सका। ठीक है।
میں نے کہا یار یہ بڑی خاطر خدمت ہو گئی. اس نے کہا یہ تو اللہ واسطے کا کام تھا, اس کا اجر تو اللہ دے گا آخرت میں. تو پھر اس نے چپراسی کو پیسے دیے, لے بھائی مرغی لے جا. جیسے آج کل روز مرغی بکتی ہے, ایسا وہ دور نہیں تھا. ٹھیک ہے. مرغی تو خصوصی مہمانوں کی آنکھ پر پکتی تھی. صحیح ہے. گھر جا کے دے بیگم کو, اور اسے کہو حاجی صاحب آئے ہیں ملتان والے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر عدالت سے فارغ ہو کے ہم گھر گئے. جی. ایک اور تھے ہمارے جاننے والے سیشن جج, جی. خواجہ صاحب, وہ مظفر گڑھ میں بھی رہے سیشن جج. ٹھیک ہے. اس وقت وہ فیصل آباد لیبر کورٹ میں لگے ہوئے تھے. تو اس نے کہا وہ آپ کا یار خواجہ صاحب بھی آج کل یہی ہوتا ہے. میں نے کہا کہاں ہے کہ لیبر کورٹ میں. میں نے کہا لیبر کورٹ کہاں ہے. اس نے کہا وہ تو ہے کچہریوں میں. ٹھیک ہے. لیکن اب تو وہ گھر آ گیا ہوگا, یہ ساتھ والا گھر اس کا ہے. صحیح ہے. میں نے کہا اچھا نوکر کو بھیجو, ان کو بلا لائے, میرا بتائے گا تو آ جائیں گے. چنانچہ نوکر گیا, اس نے کہا یہ وہ ملتان سے حاجی رفیق صاحب آئے. اس نے کہا اچھا. وہ خواجہ صاحب بھی وہاں آ گئے. افطاری وغیرہ ہم نے اکٹھے کی. خواجہ صاحب کا چانس تھا اس وقت, سینئر تھے ہائی کورٹ کے جج بننے کا. ٹھیک ہے. لیکن ان کو ڈیفر کر دیا گیا تھا. یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں, جی. شریف آدمی کو نا آگے نہیں آنے دیتے. جی. جی. تو وہ داڑھی والا تھا, تبلیغی تھا, نیک آدمی تھا, بہت سادہ آدمی تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو ڈیفر کر دیا, پروموٹ نہیں کیا. انہوں نے میرے ساتھی نے کہا یار خواجہ صاحب مجھے تو بڑا افسوس ہے, حقدار کو حق نہیں ملا. اس نے کہا بیٹو صاحب, بیٹو تھے وہ نام کے, قوم تھی. جی. حق نہ حق تو اللہ جانتا ہے, پر کوئی بات نہیں, کسی میں میرا کوئی بھلا ہوگا, کوئی بہتری ہوگی. اس نے کہا ہاں بہتری تو ہوگی, ہارڈ برننگ تو ہوگی نا. مجھے یہ لفظ یاد ہے. اس نے کہا ہاں ہارڈ برننگ تو ہوتی ہے, آدمی کو ایک امید لگتی ہے میں ایلیویٹ ہو جاؤں. صحیح ہے. چلے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. زندگی میں ہماری تو ہر روز ہی کہانی ہے. ہماری زندگی کہانیاں ہی کہانیاں ہیں. جی. بڑے بڑے اقتدار والے, شان والے, ہاں جی. ہم نے جیلوں میں قیدوں میں بڑے ہوئے دیکھے. صحیح ہے. ضمانت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ابھی خانے واڑ میں ہیں, سید مقبول حسین شاہ, وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں. ان پر قتل کا ایک جھوٹا کیس بن گیا. ٹھیک ہے. شیعہ سنی کا فساد ہوا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ساری شرارت کی جڑ مقبول حسین شاہ ہے, صحیح ہے. یہ تبلیغ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے نامزد کر دیا, ایک بندہ مر گیا. اچھا. تو شاہ جی پکڑے گئے. ٹھیک ہے. ضمانت بھی نہ ہوئی, ہو. جیل چلے گئے. ٹھیک ہے. میں اور انعام باری قریشی, ہاں. وہ لا کالج کے پرنسپل تھے. جی. ہم نے کہا یار ہمارا یار ہے, ہاں جی. اور وہ عام قیدیوں کی طرح جیل میں بڑا مشقت اٹھا رہا ہے, ہاں. تو چلو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کو ایک کلاس مل جائے. ہاں. بڑے افسروں کو اور ان لوگوں کو ایک کلاس ملتی ہے سینٹرل جیل میں. ٹھیک ہے. سہولت والی زندگی نہیں, اگر تو وہ تو ڈسٹرکٹ جیل میں ہوگا نا, اگر وہ نہیں سینٹرل جیل میں تھا. اچھا. سزا بھی کوئی ہو گئی تھی میرا خیال, ہائی سیکورٹی. ہاں سزا ہو گئی تھی. تو بس جناب وہ ہم دونوں گئے, اس کی ملاقات کی. جی. اور اس کو بتایا. ہاں. شاہ جی ہم یہ سوچ کر آئے, اور نہ لالا نہ, اچھا, میرے واسطے کوشش نہ کرائے. کیوں بھائی؟ وہ تو کمرہ ہو سی ایک وکھرا, ہاں. ہوتا ایک ریڈیو ہو سی, ایک اخبار ہو سی, ایک مشقتی ہو سی. ٹھیک ہوگی. میں نے ان کو کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے. میں ان قیدیوں کے ساتھ خوش ہوں, عوام کے ساتھ. اچھا. ان کو میں قرآن پڑھا رہا ہوں, اچھا. ان کو نمازیں پڑھا رہا ہوں, امامت کر رہا ہوں, یہاں رونق ہے. ہاں. تو میں یہی ٹھیک ہوں. ہاں. میرے لیے تو آپ کچھ سپارے بھیجیں, کچھ مسواکیں بھیجیں, کچھ تسبیحیں بھیجیں, ٹھیک ہے. تو میں ان کو سکھاؤں پڑھاؤں. ہوں. تو وہ تو ایسا آدمی وہ نہیں گیا, اچھی کلاس اس نے نہیں لی. اچھا. پھر وہ رہا سزا کاٹ رہا تھا, پھر اس کا کیس لگا ہاں جی. سیشن جج کے پاس. ہاں. ویسے کہتے ہیں نا جو بڑے کرمنل ہیں وہ جیل میں جا کے اپنی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, گینگ بناتے ہیں, تو یہ اپنا تبلیغی سائڈ کا وہی کام کر رہے ہیں. یہ وقف تھا, یعنی بڑا میرے اس کا 2-3 سفر ہوئے ہیں. البانیہ ہم اکٹھے گئے تھے, چائنا ہم اکٹھے گئے تھے. اچھا. اچھا. اب بھی ملتے جلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو محبت کرتے ہیں. تو وہ جناب اپنا جیل میں تھے, کیس لگا ان کا ٹرائل کے لیے. سیشن جج یہی آ گئے تھے, اکرم بیٹو صاحب. ٹھیک ہے. انہی کے پاس لگا. ٹھیک ہے. اچھا میں کبیر والے گیا تھا کسی اور کام سے. ٹھیک ہے.
ویسے ہی نا. صحیح ہے. وہاں ایک حکیم صاحب ہوتے تھے امیر تبلیغ کے, ٹھیک ہے. ان کی دکان پر گیا تو وہ کہنے لگے اچھا ہو گیا آپ آ گئے, میں سوچتا تھا میں آپ سے ملوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ یار وہ شاہ جی کا کیس لگا ہے, وہ جج ہے اکرم بیٹو, تو اس کا کوئی جاننے والا آدمی ڈھونڈو اور اس کے لیے زور لگاؤ وہ بری ہو جائے. میں نے کہا وہ بری تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا, اللہ کو پتہ ہے ہر بات کا, اور وہ گناہ گار تو ہے نہیں, وہ قتل کرنے والا کیا, اس نے تو مکھی نہیں ماری ہوگی کبھی زندگی میں, بندہ کیا مارنا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا ریڈر تھا شمشیر علی, یہ جو مخدوم چیز والے ہیں نا ہمارے قریشی صاحبان, جی جاوید ہاشمی جی وغیرہ, جی وہ ان کا رشتہ دار ہے, ابھی ہے زندہ ہے. صحیح. اس کے بیٹے جرمنی میں تھے, میں گیا تو وہاں ملے اچھا شمشیر کے. اچھا تو یہ ریڈر تھا ان کا. ٹھیک ہے. یہ ساری بات 1982 کی چل رہی ہے ابھی عبداللہ کی وفات سے. اس سے پہلے کی ہے میرا خیال, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے اس کو کہا بھائی شمشیر ایسے ایسے مسئلہ ہے. اس نے کہا ہاں مسئلہ تو ہے. میں نے کہا تو کیس لگا دے کہ جج صاحب کا کوئی آدمی ڈھونڈو, یہ پاک پٹن کے رہنے والے ہیں. اور میں نے کہا تم اس بات کو چھوڑو. ٹھیک ہے. آپ نے دل میں کہا یورز ٹرولی, آپ نے دل میں کہا ہوگا یورز ٹرولی, میں ہی تو ہوں تمہارا سفارشی. بتاتے نہیں نا راز کی باتیں. ہاں یہ دیکھیں نا, آپ دوستوں کی کیٹیگریز کے اندر بھی آپ نے راز کو راز رکھا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے. کیا بات ہے. پھر میں گیا ان کے گھر, میرا ان کے گھر میں آنا جانا تھا, ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی تھی. میں گھر گیا, میں نے کہا بھائی صاحب میں ایک کام کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا جی حکم فرمایا بھائی صاحب. میں نے کہا یہ کام ہے. جی. اس نے کہا ہو جائے گا. جی. لیکن یہ بتاؤ کہ آپ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میرا آپ کا تعلق ہے؟ میں نے کہا ان کو کچھ پتہ نہیں. ٹھیک ہے. بس یہ اللہ نے ایک بندوبست کیا ہے, والا اب تم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. میرا علم یہ ہے کہ بندہ قصوروار نہیں ہے, بندہ مجرم نہیں ہے, بندہ قاتل نہیں ہے. اس نے کہا خیر دیکھ لیں گے, یہ تو ریکارڈ بتائے گا. خیر اللہ کے یہاں جب کیس لگا تو کچھ پیشوں کے بعد وہ بری ہو گیا. انہوں نے کہا واقعی یہ بندہ گناہ گار نہیں تھا, خواہ مخواہ یعنی تعصب میں آ کے انہوں نے اس کا نام لکھایا تھا. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عجیب کسے دیکھے سنے ہم نے کتے صحیح ہے زندگی میں ہمارے ساتھ بھی پیش آئے. جی. عجیب واقعات. اللہ اکبر. کیا بتائیں, زندگی کا ہر دن ایک کہانی ہے نئی سے نئی. ہر نیا طلوع ہونے والا سورج اپنے مسئلے لے کر آتا ہے. جی. ہر آنے والی رات اپنے مسئلے لے کر آتی ہے. جی جی. اور اللہ نے مجموعی طور پر بہت فضل و کرم فرمایا. صحیح ہے. میری زندگی اچھی گزری. اب وہ بیٹو صاحب بیچارے فوت ہو گئے, بعد میں وہ ہائی کورٹ کے جج بھی بنے تھے. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ میں یہاں ملتان میں بھی رہے 1 سال وہ. صحیح ہے. پھر وہ بعد میں یہ جو کیا بیت المال ہے کیا, اس کے بھی چیئرمین وغیرہ بنے لاہور میں. کوٹھی چھوٹی کرائے پر انہوں نے لی ہوئی تھی. ایک دن ہم جماعت میں لاہور میں تھے تو میں نے ایک ساتھی سے کہا چلو یار ان سے مل کے آتے ہیں. ان کے پاس ہم گئے تو وہ اٹھے ملے, پھر کہتے پہلے آپ میرا دفتر دیکھیں. مجھے انہوں نے چیئرمین تو بنوا دیا تھا, چودھری پرویز تھا میرا خیال اس میں. جی. چودھری پرویز تھا یہ تو دفتر کوئی نہیں تھا. تو میں نے ایک دن کہا چودھری صاحب چیئرمین تو آپ نے مجھے بنایا ہے, کیا فٹ پاتھ پر دفتر لگاؤں میں؟ تو پھر انہوں نے کچھ پیسے سینکشن کیے کہ آپ دفتر کرائے کا لے لیں. ٹھیک ہے. یہ کوٹھی ہم نے لی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک کمرے میں بیڈ شیڈ لگا ہوا تھا, بستر بچھا ہوا تھا. صحیح ہے. میں نے کہا یہ کیا کہتے یہ آپ کے لیے ہے. اچھا محبت کرنے والا آدمی ہے. صحیح ہے. ساری عمر مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں اس کے گھر گیا ہوں اور اس نے کھانے کے بغیر کبھی آنے دیا ہو. اچھا اچھا. کھانا کھلا کے بھیجنا. میں نے کہا یار کھانے کا بھی وقت نہیں ہوا. اس نے کہا ہو جائے گا نا, باتیں کریں گے, وقت ہو جائے گا. صحیح ہے. تو پھر ان کی بیوی فوت ہو گئی. تو میں گیا افسوس کے لیے, میں اور ایک میرا ساتھی تھا حفیظ جو کووڈ میں فوت ہوا ہے. ہاں جی. دونوں گئے. جی جی. اس دن اس نے کھانے کا نہیں پوچھا. اچھا. جتنی دیر ہم بیٹھے رہے. ہاں جی. بیٹھے رہے, جب ہم نے کہا یار اجازت, اس نے کہا اچھا بھائی. ٹھیک. سلام کر لیا. صحیح ہے. باہر نکلے تو میں نے حفیظ سے کہا یار حفیظ اس گھر سے پچھلے 50 سال سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی اس گھر سے بغیر کھانا کھائے انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا. آج انہوں نے پوچھا ہی نہیں. اس نے کہا بس پریشانی میں ہے نا,
میں نے کہا پریشانی نہیں، وہ جو پکانے والی تھی نا، ہاں جو کہتی تھی کہ بھائی جان کو کیوں جانے دیا، ہاں وہ نہیں رہی اب دنیا میں۔ میں نے کہا بیوی فوت ہو جائے ہاں۔ آدمی کی آدھی حکومت ختم ہو جاتی ہے، اوہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اوہ، صحیح میرا دل کا مسئلہ ہوا، اس وقت وہ یہاں لگے ہوئے تھے اچھا ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے تو لاہور سے مجھے لے گئے اور لے آئے، 2004 کی بات ہے۔ جی جی تو وہ پھر گھر آئے پتہ کرنے کے لیے، صحیح ہے تیمارداری کے لیے۔ ٹھیک ہے او یار شکر ہے حاجی ہاں کہ وہ نا ڈاکٹر شہر یار کو بچ کے آ گئے۔ وہ تو راہ جاتے آدمی کو پکڑ کے لمبا کر لیتے ہیں، ہاں خدا کا شکر ہے ہاں۔ تیری جان بچی، تیرا آپریشن سے تو بچ گیا، ہاں۔ اللہ خیر کرے گا۔ پھر اس نے نا عائشہ کو کچھ پیسے دیے، یہ چھوٹی تھی نا، اچھا یہ اچھا دیتے ہیں نا دوستوں جی میں۔ جی جی اس نے کہا، اس کے منہ سے نکل گیا، انکل یہ تو غلط بات ہے۔ ہاں اس نے کہا نہ، بڑوں کو ایسے نہیں کہتے ہاں ہیں۔ ہاں ہاں یہ محبت کا اظہار ہے۔ صحیح صحیح اچھا اسی طرح ایک دن اس کا فون آیا دفتر میں، ہاں اور زبیر نے سنا جی اور مجھے کہا ہاں ابو جی ہاں۔ بیٹو صاحب کا فون ہے۔ ہاں میں نے کہا اچھا، میں نے اٹھا لیا۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام، ہوں، کیا حال ہے، خیر خیریت ہے؟ یار زبیر کو ذرا سمجھاؤ، مجھے بیٹو صاحب کہہ رہا ہے۔ ہاں وہ کہتا انکل کا فون ہے۔ یہ اپنائیت والے لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں ہاں تھوڑی تھوڑی بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ اچھا اچھا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صحیح ہے ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک وکالت کرتا ہے ہوں اور ایک جج ہے، ہوں سیشن جج ہے، آج کل کہیں ہوگا۔ ہوں صحیح 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 ہمارے بھی ہیں مہربان، کیسے کیسے بہت اچھے اچھے لوگ، مجھے زندگی میں اچھے ہی لوگ ملے۔ ٹھیک ہے کبھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کے ابا کو کیسے سلیکٹ کیا، ہاں یہ ایک سوال تھا جو کبھی آپ نے نہیں پوچھا۔ وہ آپ نے بتایا تھا نا، وہ مفتی ان کی نماز دیکھی، ہاں، بس ہاں دیٹس اٹ۔ صحیح ہے، وہ تو ویسے صوفیاء کے ماننے والے تھے، وہ نماز تو وہ کیا ذکر اور وہ سارا کچھ بھی کرتے تھے۔ صحیح اور کیا سوال بس ہے؟ چلے، یہ ٹاپک، یہ ایک پروگرام اختتام کو پہنچا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔